الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزت اور ذلت سب اللہ کے اختیار میں ہے. فرمایا کہ من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی عزت، اس کو کوئی مقام اور اس کو کوئی مرتبہ مل جائے تو فللہ العزت جميعا، ساری کی ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اب جب ساری کی ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو پھر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت کی بلندیوں پر پہنچا دے، جس کو چاہے ذلت کی پستیوں اور گہرائیوں میں گرا دے. یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عزت کی بلندیوں پر پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان بندوں کو اپنا مقرب بنا لیتے ہیں. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص روحانی کنیکشن اور ایک روحانی تعلق جڑ جاتا ہے، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کو پھر دنیا میں بھی عزتوں سے سرفراز فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اعزازات سے نوازا جاتا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے دین پر عمل کرنا، ایک ہوتا ہے دین کی سمجھ کا آ جانا. دین پر عمل کرنے کا اپنا اجر اور ثواب ہے اور دین کی سمجھ کا آ جانا اس کا اپنا اجر اور ثواب ہے. اور جب دین کی سمجھ آ جاتی ہے اور پھر بندہ جب عمل کرتا ہے تو اس شخص کا اجر بھی دگنا ہو جاتا ہے. اور ہر معاشرے میں، ہر دور میں، ہر زمانے میں ایسے افراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ بھی عطا فرمائی ہوتی ہے اور اس دین کی سمجھ کو وہ صرف اپنے تک محدود نہیں رکھتے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کہ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے اور تمہیں کسی بات کے متعلق معلومات حاصل نہیں ہے تو پھر ان لوگوں سے جا کر معلومات حاصل کرو جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے. ہمارے استاد محترم ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صوفی سرور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی مجلس میں ایک مرتبہ حاضری کا موقع ملا تو حضرت نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمایا کہ کل قیامت والے دن کوئی بندہ اللہ کے سامنے جا کر یہ عذر نہیں پیش کر سکے گا کہ یا اللہ میں نے دین پر عمل اس لیے نہیں کیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. یہ عذر نہیں کل اللہ کے حضور پیش کیا جا سکے گا. کیوں؟ فرمایا کہ جب بندہ کوئی اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کرے گا کہ یا اللہ میرے پاس معلومات نہیں تھی، میرے پاس علم نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر میں عمل کرتا، تو اللہ فرمائیں گے کہ پھر تم نے جا کر ان لوگوں سے سیکھا کیوں نہیں جن کے پاس معلومات تھی. قرآن کریم میں آ گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تمہارے پاس اگر علم نہیں ہے تو جو اہل علم ہے ان سے جا کر سیکھو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزتوں سے سرفراز فرماتے ہیں، اعزازات سے نوازتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو دین پر چلنا آسان کر دیتے ہیں، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، پھر ان کا مقام اور مرتبہ اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ دنیا والے بھی ان کو عزت اور احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کی نظر میں بہت بلند ہوتا ہے۔ اور ایسی ایک نہیں 20 مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک مثال ابھی حال ہی کی ہے جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس شخص کو دنیا کی غلاظتوں سے نکالا، گند سے نکالا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے اوپر چلایا، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام اور مرتبے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ تو ایسی ایک نہیں، ایسی ہزاروں مثالیں، سینکڑوں ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کی زندگیوں کی کایا پلٹ دی۔ اور یہ ساری کی ساری کایا کب پلٹی جاتی ہے کہ جب انسان کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے جو اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں۔ جب نیک لوگوں کی صحبت بندہ اختیار کرتا ہے تو اس صحبت اور اس نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو بلند مقامات سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اور میں عموماً اس کی ایک مثال پیش یہ کیا کرتا ہوں کہ جب کسی چیز سے، کسی عمدہ چیز سے نسبت جڑ جاتی ہے تو جس کی نسبت جڑی ہے وہ بھی عمدہ ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک کپڑا ہم بازار سے خرید کے لے کے آتے ہیں، گز یا 1.5 گز کا کپڑا ہم خرید کر لے کر آتے ہیں، ابھی تک اس کپڑے کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ کپڑا چاہے زمین پر گر جائے، چاہے وہ کپڑا کہیں بھی ہو، ہمیں اس کی کوئی حیثیت اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن جب اسی کپڑے کا غلاف بنا کر اس کو قرآن کریم کے ارد گرد لپیٹ دیا جاتا ہے تو جس طرح قرآن کریم ہمارے لیے محترم ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ کپڑا بھی ہمارے لیے محترم ہو جاتا ہے۔ پھر جتنا احترام ہم اس قرآن کریم کا کرتے ہیں اتنا ہی احترام اس کے ساتھ لپٹے ہوئے غلاف کا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اس غلاف کو، اس کپڑے کو چونکہ قرآن سے نسبت حاصل ہو گئی، اس لیے اس کپڑے کی حیثیت اور اس کی عزت اور اس کا مقام اور مرتبہ بھی ہماری نظروں میں بڑھ گیا۔ تو اسی طرح جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جب انسان ان کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر دل کی کایا پلٹ دیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ زندگیوں کے اندر ایسی ایسی تبدیلیاں رونما فرما دیتے ہیں کہ انسانی عقل ایک لمحے کے لیے حیران، پریشان اور دنگ رہ جاتی ہے کہ کل تک یہ انسان کیا تھا اور آج انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کس مقام اور مرتبہ پر پہنچا دیا ہے۔ میں اس حوالے سے چند مثالیں صرف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور جیسا کہ میں بار بار ہمیشہ اپنی ہر نشست میں یہی بات عرض کرتا ہوں کہ ان حالات کو، ان شخصیات کے تذکرے کو آپ کے سامنے کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کے نعرے بلند کر دیے جائیں، بلکہ ان شخصیات کے تذکرے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، ان کے کسی عمل کی وجہ سے عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ انہی کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلائے اور ہمیں بھی وہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ یہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید کسی ایک بات سے دل کی کایا پلٹ جائے، شاید کسی ایک بات سے زندگی کا رخ مڑ جائے، زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے اور انسان ذلت کی پستیوں سے اور جہالت کی تاریکیوں سے نکل کر علم اور نور کی روشنیوں میں اور اجالوں میں پہنچ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے ہی پیارے صحابی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 19 ہجری میں غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا قیصر روم کی طرف۔ تو قیصر روم کو جب اطلاع ملی تو اس نے کہا کہ یہ مسلمان بڑے خطرناک قسم کے لوگ ہیں، یہ جہاں بھی جاتے ہیں تباہیاں پھیلا دیتے ہیں۔ یہ ایک غلط تصور اس کے ذہن کے اندر موجود تھا، وگرنہ یاد رکھیے گا میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے کبھی بھی تلوار کے زور پر تبلیغ نہیں کی، اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں کو لوٹ لیا، اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کر گئے، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ایسا کر کے دکھایا کہ لوگ دیکھتے تھے تو ان کی طرف راغب اور مائل ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن جیسا کہ آج کل ایک تصور مسلمانوں کا پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمان مارتے ہیں، مسلمان یہ کرتے ہیں، مسلمان وہ کرتے ہیں، ویسا ہی تصور اس وقت کے زمانے کے اندر بھی موجود تھا۔ ہاں اتنی بات ضرور تھی کہ مسلمان جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، بزدل نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے۔ کبھی دین کی خاطر اس کو کسی کے مقابلے میں آنا پڑ جائے تو پھر وہاں پر وہ بزدلی نہیں دکھایا کرتا، یہ مسلمان کا ایک خاص وصف ہوا کرتا ہے۔ تو قیصر روم نے اپنے سپہ سالار کو حکم دیا کہ کسی بھی طریقے سے
اس لشکر کے چند لوگوں کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ، میں اس سے حالات جاننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہوئی کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ کچھ لوگ اس لشکر کے گرفتار ہو گئے، جن میں یہ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اب جب عبداللہ بن حذافہ سہمی قیصر کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو اس نے پہلا ہی اپنا داؤ یہ کھیلا کہ اسلام کو چھوڑ دو اور عیسائیت کو قبول کر لو۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت قبول نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اگر تم عیسائیت کو قبول کر لو گے تو میں تمہارا راستہ چھوڑ دوں گا، وَأَكْرِمْ مَثْوَاكَ، اور تمہیں عزت سے بھی نوازوں گا۔ کہ تیری عزت کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اگر عیسائیت قبول نہیں کرتے تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو میں نے کہا کہ اسلام کے اوپر ایک جان کیا 1000 جانیں بھی ہوں تو میں نثار کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا یہ سارے کے سارے داؤ چل نہیں رہے تو ان کو لٹکا دیا، باندھ دیا رسیوں سے، اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ نیزوں سے اور تلواروں سے اس کے جسم کے اوپر کچوکے لگاؤ۔ ایسی ہلکی سی سوئی بھی ہمیں ایسے کر کے ہلکی چبھ جائے نا تو ایک لمحے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، تو تلواروں سے ان کے جسم کو چھیدا جا رہا ہے، نیزوں سے ان کے جسم کو چھیدا جا رہا ہے، جسم کے مختلف حصوں سے خون نکل رہا ہے، لیکن یہ اللہ کا ایک ایسا عظیم سپاہی، دین کا ایک ایسا عظیم سپاہی نے کہا تم جو مرضی کر لو، اسلام نہیں چھوڑتا میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں میں نے کہا اچھا نیچے اتارو۔ ایک کھولتا ہوا تیل کا جو کڑھائی ہے تیل کی وہ لے کر آؤ، اور ان کے سامنے ان کے 2 ساتھیوں کو اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور جب ڈالا گیا تو چند لمحوں کے اندر ان کا گوشت، ہڈیاں سب گل سڑ گئی۔ میں نے کہا اب بھی عیسائیت قبول کر لو ورنہ تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ میں نے کہا فکر نہیں ہے، ڈال دو، اسلام نہیں چھوڑتا۔ تو جب ان کو باندھ کر اس کھولتے ہوئے تیل کے بڑے کڑاہے کے اوپر ان کو لایا گیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ بڑے خوش ہوئے، انہو قد بکا، او بھائی محمد کا نام لینے والا، محمد کا سپاہی جو ہے وہ تو رونے لگا ہے۔ یہ سمجھا کہ شاید ان کے دل کے اندر کوئی نرمی آ گئی کہ اس لیے وہ رو رہا ہے، کہ لے کے آؤ میرے پاس، لے کے آؤ۔ وہ قیصر روم نے عبداللہ بن حذافہ کو بلوایا، اس نے کہا عیسائیت قبول کر لو، نہیں کرتا عیسائیت قبول۔ اللہ کے بندے پھر تو رویا کیوں تھا؟ فرمایا کہ میں تو رویا اس لیے تھا کہ مجھے خیال یہ آ رہا تھا کہ میری تو یہ ایک جان ہے جو میں اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، میری تو خواہش یہ ہے کہ میرے جسم کے اندر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں ساری کی ساری جانیں اللہ کے راستے کے اوپر قربان کر دیتا۔ اب وہ قیصر روم سمجھ گیا کہ یہ الٹی کھوپڑی کے لوگ ہیں، ان کو ڈرانے دھمکانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرو، میرے سر کا بوسہ لے لو، میرے ماتھے کو چوم لو، میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹکے، پھر فرمایا کہ اچھا میری ایک شرط ہے، صرف مجھے نہیں میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اس نے کہا تمہاری میں یہ شرط قبول کرتا ہوں۔ عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے، قیصر روم کے سر کا بوسہ لیا، قیصر روم نے سارے کے سارے سپاہیوں کو، سارے کے سارے صحابہ کرام کو، سارے کے سارے مسلمانوں کو چھوڑ دیا۔ یہ واپس پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کو جا کر یہ سارا کا سارا واقعہ سنایا۔ اب جو بات میں نے آغاز گفتگو میں عرض کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہیں، اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہیں تو پھر کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، پھر کوئی رسوا نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، ان کو ممبر کے اوپر بٹھایا اور حکم دیا کہ آج عبداللہ اس بات کے حقدار ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان ان کے سر کا بوسہ دیں گے۔ یہ ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، ساری کی ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت سے سرفراز فرما دیں، اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ دینا چاہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس مقام اور مرتبے کو چھین نہیں سکتی، اس مقام اور مرتبے کو دینے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت کیوں نہ ہو۔ جب اللہ کسی کے مقام کو دکھلانا چاہے، بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ والے، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا اور جنازے کا وقت ہوا تو ان کی وصیت کو پڑھ کے سنایا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، کیسے لوگ تھے یہ۔ اب وصیت حضرت کیا کر کے گئے ہیں مرنے سے پہلے، انتقال سے پہلے؟ وصیت یہ فرما گئے کہ بھائی میرا جنازہ صرف وہ شخص پڑھائے گا کہ جس کی اثر سے پہلے کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہوں۔
اور جس کی کبھی تہجد قضا، بھائی نعرے لگانے کی اجازت نہیں ہے، جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، میرا جنازہ صرف وہ شخص پڑھائے گا۔ اب لوگ جم غفیر ہے، ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے، سارا کا سارا مجمع خاموش کہ ایسا کون سا شخص ہے کہ جس کی کبھی عصر سے پہلے کی سنتیں قضا نہیں ہوئی۔ اب یہ عصر سے پہلے کی جو چار سنتیں ہیں، یہ سنت غیر موقدہ ہے، پڑھ لو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے۔ تو ہم لوگ تو جو موقدہ سنتیں ہیں جن کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، ہم ان سنتوں کی پابندی نہیں کرتے، تو جو غیر موقدہ سنتیں ان کی کہاں سے پابندی کریں گے؟ نہیں سمجھے بات؟ ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز جتنی مختصر سے مختصر کر کے پڑھ لیں، جتنی جلدی ہم مسجد سے نکل جائیں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ وہ ایک مرتبہ کو مسجد میں کوئی بات ہوئی اس حوالے سے، کسی صاحب نے کوئی دعا کے حوالے سے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ جی وہ آپ فرض نماز کے بعد دعا کیوں کرانا شروع ہو جاتے ہیں، ہم نے جانا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جی بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کر دوں کہ ہمیں مسجد میں آنے کی اتنی جلدی نہیں ہوتی جتنی ہمیں مسجد سے جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ جتنی ہماری جلدی مسجد سے جانے کی ہمیں فکر پڑی ہوتی ہے۔ جمعے میں اکثر لوگ کئی مرتبہ لوگوں نے مجھ سے گلہ کیا، کئی مرتبہ لوگوں نے مجھ سے شکوہ کیا کہ مولوی صاحب آپ مسئلہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ بیان کروں؟ کہتے ہیں ادھر آپ جمعے کا سلام پھیرتے ہیں، پیچھے ساری مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ میں کہا بھائی میں تو کتنی مرتبہ یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں، اب گھول کے تو نہیں میں کسی کو پلا سکتا نا، میرا کام تو بیان کرنا ہے، وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ آ کے عمل کرنا نہ کرنا یہ تو سننے والوں کی ذمہ داری ہے۔ کوئی عمل کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتا تو نہیں۔ اب خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی کا جنازہ پڑا ہوا، لاکھوں کا مجمع ہے، وصیت پڑھ کے سنا دی گئی ہے کہ بھائی جس کی کبھی عصر کی سنتیں فوت نہ ہوئی ہوں وہ شخص میرا جنازہ پڑھائے گا، اور جس کی کبھی تہجد نہ قضا ہوئی ہو وہ میرا جنازہ پڑھائے گا۔ پورا کا پورا مجمع خاموش ہے۔ اچانک مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، گردن جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ جنازے کی طرف بڑھتا ہے، جنازے کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں پر پہنچ کر ایک جملہ عجیب سا کہتا ہے۔ جملہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جانے والے تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن جو راز بندے اور اللہ کے درمیان میں ہوتا ہے وہ راز کھول دیتے ہیں۔ یہ اس وقت کا بادشاہ تھا سلطان قطب الدین سلطان التمش رحمۃ اللہ تعالی، یہ اس دور کا بادشاہ تھا، بادشاہ جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، جس کی کبھی عصر سے پہلے کی سنتیں قضا نہیں ہوئی۔ جاتے جاتے کیا کہہ رہا ہے کہ جانے والے تو چلے جاتے ہیں، لیکن جاتے جاتے بندے اور اللہ کے درمیان جو راز ہے اس کو بھی کھول دیتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس بندے کو عزت دینی ہے، جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس بندے کو کوئی مقام اور مرتبہ دینا ہے، تو دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، اس مقام اور مرتبے کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ہر نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی دعا پڑھا کرتے تھے، اور اس دعا کا مطلب کیا ہے، اس دعا کا معنی کیا ہے، اس دعا کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ جس کو آپ دینا چاہیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو آپ نہ دینا چاہیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو کمال تو سارے کے سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، عزتیں تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہاں پھر میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان عزتوں کا سوال کر سکیں، اللہ تعالیٰ سے وہ عزتیں مانگ سکیں، اللہ تعالیٰ سے وہ مقام اور مرتبے مانگ سکیں کہ اللہ یہ مقام اور مرتبے ہمیں بھی عطا فرما دے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ بغیر محنت کے دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایک شیرخوار بچہ ہے نا، دودھ پیتا ہوا بچہ، وہ بھی جب تک چیختا نہیں ہے، چلاتا نہیں ہے، ایڑیاں نہیں رگڑتا، اپنی بھوک کا اظہار نہیں کرتا، رو کر چیخ کر چلا کر، اس کی ماں اس وقت تک اس کو چھاتی سے بھی نہیں لگاتی ہے۔ اس نے محنت کی، اس کی ماں نے اس کو چھاتی سے لگا کر اس کی بھوک کو مٹایا۔ تو یہ محنت ہمیں بھی کرنی پڑے گی، اس کردار کے اندر ہمیں بھی اپنی تبدیلی لانی پڑے گی، گفتار کے اندر ہمیں بھی تبدیلی لانی پڑے گی، اخلاق ہمیں بھی سیکھنے پڑیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ تقریباً آج کے دور میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ہر عالم کی زبانی میں ایک ہی لفظ سنتا ہوں، ہر اللہ کے ولی کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے کہ بھائی خدا کے واسطے اچھے اخلاق اپنا لو، خدا کے واسطے اچھے اخلاق اپنا لو، بات کرنے کا طریقہ سیکھ لو، بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لو، زندگی دنیا میں رہنا کس طرح ہے اس کا طریقہ اور سلیقہ سیکھ لو، محبتیں بانٹو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، انتشار نہ پھیلاؤ، فرقہ واریت میں پھیلاؤ، ایک دوسرے کے دست و گریبان مت ہو۔ آج امت کو اس وقت یہ وہ وقت آ پڑا ہے اس امت کے اوپر کہ آج اب یہ صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے، یہ معاملہ اب باتوں کی حد تک نہیں ہے، اب ہمیں عملی میدان میں اترنا پڑے گا۔ آج ہمارے شام میں
بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، اور ہم لوگ خاموش تماشائی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں اس موقع پر ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، آج سے کئی سال پہلے بھی میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا، آج مجھے اچانک وہ اپنا جملہ یاد آ گیا، وہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ خاموش تماشائی بنے نہ رہیں یہاں تک کہ وہ وقت نہ آ جائے کہ ہم خود تماشا بن جائیں۔ ایک وہ وقت آئے گا کہ جب لوگ کھڑے ہو کر ہمارا تماشا دیکھ رہے ہوں گے، ابھی تو ہم دوسروں کا تماشا دیکھ رہے ہیں، ایک وہ وقت آئے گا اور یقیناً آئے گا کہ لوگ ہمارا تماشا بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنی حالت بدلنا نہ چاہے، یہ اللہ کا اصل فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا کرتے ہیں۔ ہم نے تو نہ بدلنے کا تہیہ کیا ہوا ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، رات سے لے کر اگلے دن صبح تک جھوٹ، دھوکہ اور اخلاقیات کی دھجیاں ہم جو بکھیرتے چلے جا رہے ہیں۔ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، آپ تو معاشرے کے افراد ہیں، آپ کا تو میرے سے زیادہ باہر نکلنا ہوتا ہے، میرے سے زیادہ آپ کے تعلقات ہیں، میرے سے زیادہ آپ کا میل جول ہے، آپ تو اپنی آنکھوں سے روز اس چیز کا ہزاروں مرتبہ مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے کی اس وقت حالت کیا بنی ہوئی ہے، اور یہ حالت ایسی ہی چلتی رہے گی جب تک کہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا۔ آج وہ وقت ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ کو کچھ کر کے دکھانا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں سے باہر نکلو اور نعرے بازی کرنا شروع کر دو، نہیں، یہ میں ترغیب اور یہ میں تعلیم ہرگز آپ کو نہیں دے رہا ہوں، میں تو صرف اور صرف یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ خاموش تماشائی بننا چھوڑ دیجئے، حق کے لیے کم از کم آواز تو بلند کیجئے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یا اس دعا کرنے کے اوپر بھی اب ہمارے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی؟ دعا کرنے کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے، دعا تو کم از کم کی جا سکتی ہے، دعا تو مانگی جا سکتی ہے، اور اپنی کمزوری کا احساس تو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کو ہم جتلا تو سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تیرے حضور صرف گڑ گڑا سکتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے حضور صرف عاجزی کر سکتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے حضور صرف رونا رو سکتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے اس رونے کی بدولت ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے۔ ہم کم از کم اپنی زبان سے یہ الفاظ تو ادا کر سکتے ہیں کہ یا یہ بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ تو دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو اپنانے کے لیے تڑپتے تھے، اور صرف تڑپتے نہیں تھے، صرف ادا کو اپناتے نہیں تھے، بلکہ جہاں پر موقع ملتا تھا حضور کی اس سنت کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے ایک نوالا ان کے ہاتھ سے گر گیا، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نوالا زمین سے اٹھایا اور اس کو جھاڑا اور کھا لیا۔ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے ایسے کونی ماری، یہ کیا کر رہے ہو، بادشاہ کا دربار ہے، کیا کر رہے ہو؟ یہ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں اس شخص کے ایمان کے اوپر۔ فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان جاہل اور بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ تو میرے محبوب کی سنت ہے کہ کوئی نوالا کھاتے ہوئے ہاتھ سے گر جائے اس کو اٹھاؤ اور جھاڑ کر کھا لو۔ اس حوالے سے ایک مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے گا اچھے طریقے سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث شریف کا کہ جس کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس کھانے کے اندر شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور شیطان کوشش کرتا ہے کہ تمہارے منہ سے وہ نوالا چھین لے۔ یہ جو ہاتھ سے کبھی کبھار نوالا گر جاتا ہے نا، فرمایا کہ یہ شیطان کا چھیننا ہوتا ہے۔ اگر تم نے وہ نوالا اٹھا کر کھایا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اپنے کھانے کے اندر شیطان کو بھی حصے دار بنا لیا۔ اور واللہ پوری ایمانداری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں، پوری ایمانداری کے ساتھ، آج صبح کا واقعہ میرے ساتھ رونما ہوا۔ میں صبح واک کر کے آیا، چہل قدمی کر کے آیا، گھر میں داخل ہوا، سلام دعا کی تو بیگم ناشتہ بنا رہی تھی، تو بے خیالی میں نے ایک پیس اٹھایا سلائس کا، ٹوٹا ہوا تھا، اور بے خیالی میں بغیر بسم اللہ پڑھے میں نے کھا لیا۔ آج جیسے ہی میں منہ کے قریب لے کے گیا وہ میرے ہاتھ سے گر گیا۔ واللہ العظیم میں نے کل یہ حدیث پڑھی اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا عملی نمونہ بھی جو ہے میری زندگی میں دکھا دیا، اور میں نے اسی وقت اپنی اہلیہ کو یہ بات بتلائی۔ میں نے کہا دیکھو ابھی کل میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، میں نے کہا آج میں نے اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا، اور آج مجھے یہ حدیث بھی سمجھ میں آ گئی کہ شیطان آپ کے منہ سے نوالا کیسے چھینتا ہے، شیطان آپ کے ہاتھ سے نوالا کیسے چھینتا ہے۔ فرمایا کہ کوئی نوالا گر جائے اس کو اٹھاؤ اور جھاڑ کر کھا لو، شیطان کے لیے مت چھوڑا کرو اس کے لیے۔ تو فرمایا کہ آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوف اور جاہل قسم کے لوگوں کے لیے میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو ہی چھوڑ دوں؟
ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں حضور کی سنت کے اوپر عمل نہ کروں؟ ذرا اپنی زندگیوں کے اوپر غور تو کیجئے کہ میں پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ ہم اپنی زندگیوں میں صبح سے لے کر شام تک کتنی حضور کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کتنی سنتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور کتنی سنتیں ایسے ہیں کہ جس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں۔ بے شمار لا تعداد سنتیں ایسی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی، بے شمار لا تعداد طریقے ایسے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جن کو ہمیں اپناتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، عار محسوس ہوتی ہے کہ اگر میں یہ کام کر لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو بھائیو، کل قیامت والے دن ہم نے لوگوں کو جواب نہیں دینا، کل قیامت والے دن ہم نے جا کر اللہ کو جواب دینا ہے۔ کل قیامت میں جب اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے تو اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ نے حساب کتاب کرنا ہے، اللہ نے ہی سارے کے سارے معاملات ہم سے پوچھنے ہیں۔ لوگوں نے آ کر نہ ہمارا حساب کتاب کرنا ہے نہ ہم سے پوچھنا ہے۔ وہ ایک بدو اعرابی دیہاتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مکہ معظمہ آیا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ اب طواف کرتے کرتے کہہ رہا ہے یا کریمو یا کریمو، یا اللہ تو بڑا کریم ہے، یا اللہ تو بڑا کریم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں تشریف فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا یا کریمو یا کریمو، یا اللہ تو بڑا کریم، یا اللہ تو بڑا کریم، یا اللہ تو بڑا کریم۔ اب وہ دیہاتی تھا، اس نے مڑ کر کہا او نوجوان، تو میرا مذاق اڑاتا ہے؟ نبی کو پہچانتا نہیں تھا، تو میرا مذاق اڑاتا ہے؟ اور حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ اس دیہاتی نے یہ جملہ بھی کہا کہ اگر تیرا چہرہ اتنا خوبصورت، اتنا معزز اور اتنا مکرم نہ ہوتا تو میں تیری جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شکایت لگاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب اس دیہاتی سے پوچھ رہے ہیں کیا تم اپنے نبی کو پہچانتے نہیں ہو؟ میں نے کہا نہیں پہچانتا۔ کہا ایمان لاتے ہو؟ کہاں ایمان لاتا ہوں، حالانکہ ابھی میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کی رسالت کی تصدیق بھی کرتا ہوں، حالانکہ ابھی تک میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی تو تیرا نبی ہوں۔ اب وہ دیہاتی ایک دم گھبرا گیا، حضور معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا کہ دار اسلام سے خارج ہو گیا، نہیں۔ ہمارے یہاں تو گستاخی کے فتوے سر عام بکتے پھر رہے ہیں نا۔ جو بیچارہ مر گیا، شہادت کی موت بھی نصیب ہو گئی، ہم نے اس کو بھی نہیں بخشا، اس کے اوپر بھی ابھی تک گستاخی کے فتوے لگ رہے ہیں۔ امان الحفیظ، کیا ہو گیا ہمارے اس معاشرے کو؟ ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتا؟ منہ سے گالیاں نکالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں، کفر کے فتوے لگاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں، اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ قرار دے رہے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں، گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں۔ تحفہ ایسی مسلمانیت کے اوپر۔ تو اب وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے یا کریمو یا کریمو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ ماجرا ہوا، سارا کا سارا یہ معاملہ ہوا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق حضور سے باتیں کر رہا ہے، حضور سے باتیں کر رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، میرا محاسبہ نہیں ہوگا، میرا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ جبریل امین آ جاتے ہیں اسی وقت، جبریل امین آ جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کو بتلا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے کرم اور ہماری بردباری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، ہم چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی محاسبہ کریں گے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی حساب لیں گے۔ اب جب حضور نے یہ پیغام اس دیہاتی اور بدو کو سنایا تو وہ ایک دم پریشان ہو گیا اور پھر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ میرے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی محاسبہ فرمائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے بھائی، یہ کیسے لوگ تھے، عجیب لوگ۔ اب وہ دیہاتی کیا کہتا ہے، اچھا اگر اللہ تعالیٰ میرا محاسبہ کریں گے، میرا حساب کتاب کریں گے تو پھر میں بھی اللہ کا حساب کتاب کروں گا۔ یہ جملہ میں اور آپ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ پتہ نہیں وہ کس مقام پر تھا، مقام ناز پر تھا۔ اس نے کہا اگر اللہ میرا حساب کتاب کریں گے میں بھی اللہ کا حساب کتاب کروں گا۔ اب جو آس پاس صحابہ موجود تھے وہ تو کانپ گئے کہ یہ بدو جملہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب یہاں پر بھی اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا، کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ اس سے پوچھا اچھا بھائی تو یہ بتا کہ تو اللہ کا حساب کیسے کرے گا، کیسے اللہ سے حساب کتاب لے گا؟ اس نے کہا جی اگر اللہ میرے گناہوں کے متعلق میرا محاسبہ کرے گا تو میں اللہ سے حساب لوں گا اس کی مغفرت کے متعلق۔ اگر
اللہ میری نافرمانیوں کے اوپر میرا محاسبہ کرے گا تو اس کی بخشش کے متعلق میں اس کا حساب لوں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ میرے بخل اور میری کنجوسی کا حساب کتاب کرے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم کا حساب مانگوں گا۔ یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلنے تھے۔ جبریل دوبارہ آ جاتے ہیں اور جبریل آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس بدو کو کہہ دیجئے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ تو میرا حساب کتاب کرنا نہ میں تیرا حساب کتاب کروں گا، اور جنت میں یہ بدو آپ کا رفیق بنے گا، آپ کا ساتھی بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے ہماری زندگیوں کے اندر یہ باتیں آئیں گی؟ کفر کے فتوے لگاتے رہو گے تو کیا اخلاقیات آ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ لوگوں کو دین سے دور بھگاتے رہو گے تو کیا اخلاقیات آ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ لوگوں کو دین کے قریب لے کر آؤ، لوگوں کے اندر محبتیں پیدا کرو۔ خدا کے واسطے یہ نفرتیں پھیلانا بند کر دو، اب وقت نہیں ہے، وہ وقت گزر چکا ہے، بس ٹھیک ہے بہت ہو گیا جتنی نفرتیں پھیل گئی ہیں، چھوڑ دو یہ کفر اور گستاخی کے فتوے لگانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مجذوب آدمی بیٹھا ہوا مناجات کر رہا ہے اپنے انداز میں۔ ہر بندے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے مناجات کرنے کا۔ اب اس کی مناجات کا انداز کیا ہے، اس کی مناجات کا طریقہ کیا ہے؟ وہ مناجات یہ کر رہا ہے یا اللہ تو میرے سامنے آ جائے، میں تیرے سر پر تیل لگاؤں، تیرے بالوں میں تیل لگاؤں، یا اللہ تیری کنگھی کروں، یا اللہ تیری جوئیں نکالوں۔ یہ مناجات کر رہا ہے مجذوب آدمی، مفلوق الحال آدمی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، کہا خبردار یہ کیا کر رہے ہو، اللہ سے ایسے باتیں کرتے ہیں؟ وہ بندہ اٹھ کے ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ میں کہا نہیں میں کرتا اللہ سے باتیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام پر کہ موسیٰ میرا بندہ مجھ سے مناجات کر رہا تھا، آپ نے اسے بھگا دیا۔ آپ کیسے اللہ کے نبی ہو، آپ نے اسے بھگا دیا، میرا بندہ مجھ سے مناجات کر رہا تھا۔ تو بھائی اللہ سے مناجات کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے رو رو کر مانگو، اللہ کے سامنے ایسے ضد کرو جیسے بچے اپنے ماں باپ سے ضد کرتے ہیں۔ نہ اللہ تمہیں دے تو میرا گریبان آ کر پکڑ لینا۔ پورے دعوے کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ توجہ میری طرف رکھیں بھائی، یہ کام جمعے سے پہلے ہونے چاہیے۔ توجہ میری طرف رکھیں، توجہ نہ ادھر ادھر ہٹائیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزتیں بھی سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ذلتیں بھی سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ عزتیں مانگو گے تو اللہ عزتیں عطا فرمائے گا، ذلت والے کام کرو گے تو اللہ ذلت اور گہرائی کی پستیوں میں گرا دے گا، جہالت کی پستیوں میں گرا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر مانگتے رہو، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگتے رہو کہ اللہ جو حالات آج میرے مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر ہیں، یا اللہ وہ حالات میرے اوپر نہ آئیں۔ یہ بات میری یاد رکھیے گا، بڑی قیمتی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کبھی اس خوش فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو کہ ہم پر کوئی سخت حالات نہیں آ سکتے۔ کبھی اس خوش فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو کہ ہم پر حالات نہیں آ سکتے۔ مشکل کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے، لیکن اللہ سے ہمیشہ خیر مانگتے رہو، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگتے رہو۔ صلی اللہ العافیہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی دعائیں مانگتے رہو۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ذلت عطا فرما دیتا ہے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ ہشام بن عبد الملک بن مروان آتا ہے سالم کے پاس کہ حضور کوئی اپنی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیجئے۔ سالم نے اس کی طرف دیکھا، اچھا بھائی کون سی ضرورت میری پوری کر سکتے ہو؟ دنیا کی ضرورت پوری کر سکتے ہو کہ آخرت کی ضرورت پوری کر سکتے ہو؟ تو ہشام نے کہا کہ حضور آخرت کی تو ضرورت میں آپ کی کیسے پوری کر سکتا ہوں، ہاں دنیا کی کوئی ضرورت ہے تو وہ مجھے بتا دیجئے، دنیا کی کوئی ضرورت ہے تو وہ مجھے بتا دیجئے۔ تو سالم اب جواب کیا دیتے ہیں؟ فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کسی اور سے مانگتے ہوئے مجھے شرم بڑی آتی ہے۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم بڑی آتی ہے۔ آج ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھیے کہ ہم مخلوق کے در در پر ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ صرف ہمیں مشکلات ہی دے سکتا ہے، اللہ ہمیں آسانیاں نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارا اپنا ایک تصور بن چکا ہوا ہے، اس لیے ہم در در پر ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، در در پر ہاتھ پھیلاتے پھر رہے ہیں، اور کہیں سے مدد نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں سے مدد آنی تھی ہم نے اس سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ میں کہا اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر مجھے کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہاں پر ایک دفعہ وہ مسجد میں آ گیا ایک صاحب مانگنے کے لیے، لوگ میرے مزاج سے بہت تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں عادت سے مجبور ہوں کہ جب کوئی دین کے خلاف کوئی بات چل رہی ہو تو
وہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کے اوپر کوئی اس کو روکوں نہ، اس کو ٹوکوں نہ. مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ کل کو اللہ مجھ سے پوچھیں کہ اللہ بھائی ہم نے تجھے موقع دیا تھا، تو نے فلاں موقع پر دین کی بات کہی کیوں نہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے، بات طویل ہو جائے گی، میں مختصر کر دیتا ہوں. حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھا کرو، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھا کرو. عرض کیا یا رسول اللہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے سامنے لا کر کھڑا کریں گے اور اللہ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی فلاں موقع پر تجھے موقع ملا تھا حق بات کہنے کا، تو نے کہی کیوں نہیں؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں لوگوں سے ڈر گیا تھا، لوگوں سے ڈر گیا تھا، اس لیے میں نے حق بات نہیں کہی. تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ میں زیادہ اس بات کا حقدار تھا کہ تو میرے سے ڈرتا، میں زیادہ. ہمارے یہاں معاشرے کے اندر کیا کیفیت ہے؟ ہماری معاشرے کی حالت یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ جو حق بات کہتا ہے او یار یہ بندہ بڑا کوڑا ہے، بھائی یہ بندہ بڑا کوڑا ہے، یہ بندہ بڑا کوڑا ہے، بڑا یہ ہم نے اخلاقیات کا خود سے ہی ایک لیول بنا لیا ہوا ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ مسجد کے اندر مانگنا، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے. حدیث شریف کے دو حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. فرمایا کہ جو شخص مسجد کے اندر آ کر، پہلے مجھ سے وعدہ کریں کہ ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جو شخص مسجد کے اندر آ کر اپنی ضروریات کا سوال کرے لوگوں سے، تو یہ اللہ کے حبیب جو رحمت للعالمین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو یہ بد دعا دو کہ اللہ تیری ضرورت کبھی پوری نہ کرے. مسجد کے اندر، مسجد مانگنے کی جگہ نہیں ہے. اور اسی طرح دوسری حدیث فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آ کر اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرے، مسجد کے اندر آ کر اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرے، تو اس کو بد دعا یہ دو کہ اللہ تیری یہ چیز کبھی بھی نہ تجھے ملائے. تو ایک صاحب ایک دن ایسے ہی آئے، مسجد میں آ کر کھڑے ہو گئے. میں تو بہت روک ٹوک کرتا ہوں، پھر میرے اوپر یہ اعتراض شروع ہو جاتے ہیں کہ جی مولوی صاحب بڑے سخت ہیں، جی مولوی صاحب نے بڑا سخت رویہ اپنایا. بھائی کیا کریں، آپ نے تو مسئلہ بتانا نہیں لوگوں کو، کم از کم ہم تو اس لیے بیٹھے ہوئے ہمیں تو بتانے دو مسئلہ. تو میں نے اس بندے سے یہی پوچھا، میں نے کہا یار تمہیں اللہ کے گھر آ کر لوگوں سے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اب وہ خاموش. کہ یار مجھے تو بڑی شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھوں اور لوگوں سے اپنی ضروریات بتا رہا ہوں کہ میں یہ ہو گیا جی، میں غریب ہو گیا، میں فلاں ہو گیا جی، میں مر گیا، میں ختم ہو گیا، میرے پاس جانے کا کرایہ نہیں، میرے پاس آنے کا کرایہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں تو میرے پاس وہ نہیں. بھائی اللہ سے مانگو. تو سالم کے پاس وہ آتا ہے ہشام، اس نے کہا جی کوئی ضرورت ہے تو بتائیں. فرمایا کہ بھائی اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کسی اور سے اپنی ضرورت بیان کرتے ہوئے شرم بڑی آتی ہے. طواف مکمل کیا، باہر نکل گئے. جب باہر نکلے ہشام نے پھر پکڑ لیا کہ حضرت چلو اب تو آپ اللہ کے گھر میں نہیں ہو، اب اپنی کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتا دو. تو ہشام سالم بن عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عجیب جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ تم میری ضرورت کون سی پوری کر سکتے ہو، آخرت کی ضرورت پوری کرو گے کہ دنیا کی ضرورت پوری کرو گے؟ انہوں نے کہا جی آخرت کی ضرورت تو میں پوری نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتا دو. اللہ اکبر کبیر. آپ اللہ والوں کا جواب سنیے کہ انہوں نے آگے جواب کیا دیا تھا، میرے آپ کے ہم سب کے لیے سبق ہے. فرمایا کہ دنیا تو بھائی میں نے کبھی دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، تو تجھ سے کیا مانگوں گا؟ دنیا تو میں نے کبھی دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، خود ہی دے دیتا ہے وہ، تجھ سے کیا مانگوں میں؟ یہ ایمان کا وہ لیول ہے کہ جہاں پر آ کر بندہ اس مقام پر پہنچ کر یہ بات کر سکتا ہے. مجھے اور آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. مجھے اور آپ کو حکم یہ ہے کہ بس مانگتے رہو اللہ سے. حدیث شریف میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو شخص اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہماری ڈیوٹی یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر وقت اللہ سے مانگتے رہو. یہ حذیفہ بن یمان، یہ سالم بن عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک نصیحت فرمائی اور نصیحت فرماتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بھائی جب بھی تمہیں کچھ مانگنا ہو ہمیشہ اپنے اللہ سے مانگنا، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ مانگنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ، راستے میں سفر میں کہیں جا رہے تھے، ڈاکو پڑ گئے. ڈاکو نے کہا سامان سارا لے لیں گے. انہوں نے کہا لے لو. انہوں نے کہا صرف سامان نہیں لینا، سامان لینے کے بعد تجھے قتل بھی کر دیں گے. میں نے کہا اچھا یہ بات ہے؟ تو صرف یہ کہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، 3 دفعہ یا ارحم الراحمین کہا. اور تیسری دفعہ ابھی یا ارحم الراحمین مکمل نہیں ہوا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے نیزہ مارا، اس ڈاکو کو قتل کر دیا. یہ ساری میں حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، یاد رکھیے گا، قصے کہانیاں نہیں سناتا ہوتا میں. وہ ایک اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اس نے نیزہ مارا، اس ڈاکو کو قتل کر دیا.
یہ ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اس کے پاؤں پڑ گئے، بھائی تو بتا تو ہے کون؟ اس نے کہا بھائی چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ تو چوتھے آسمان کا فرشتہ زمین پر کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا جب تو نے پہلی مرتبہ کہا نا یا ارحم الراحمین تو عرش کے سارے دروازے اور کھڑکیاں لرزنا شروع ہو گئے، اور جب تو نے دوسری مرتبہ کہا نا یا ارحم الراحمین تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ کون ہے جو اس جا کر میرے اس بندے کی مدد کرے گا، اور جب تو نے تیسری مرتبہ کہا نا یا ارحم الراحمین تو میں تیرے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ عقیدہ پختہ ہو نا، عقیدہ پختہ ہو تو دو لفظ ہی کام آ جاتے ہیں، اور عقیدے کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے تو ساری رات کھڑے رہو، اللہ کے حضور دعائیں نہیں قبول ہوں گی۔ کم از کم پہلے اپنا عقیدہ تو مضبوط کرو کہ میرا دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، میرا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، میرا خالق صرف اور صرف اللہ ہے، عزتیں دینی ہے تو اسی نے دینی ہے، ذلتیں دینی ہے تو اسی نے دینی ہے، تمنگری دینی ہے تو اسی نے دینی ہے، فقر دینا ہے تو اسی نے دینا ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ نے کرنا ہے تو پھر دنیا کے آگے، مخلوق کے آگے جھکنے کی اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کیا ہے؟ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ بات بڑی دور نکل گئی، میں اتنی لمبی چوڑی بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے تو وہ یاد رکھو کہ ساری کی ساری عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ بس آخر میں آ کر خلاصہ، کیونکہ پچھلے 4-5 جمعوں سے تسلسل کے ساتھ یہی مضمون چل رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس مضمون کو سمیٹ کر اگلے جمعے کسی اور مضمون پر آپ سے بات کی جائے۔ آخر میں ان ساری کی ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ میں قرآن کی ایک آیت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، پھر اس کا مفہوم عرض کر دوں گا اور اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے پھر وہ عرض کر دوں گا۔ بس یہ 3 باتیں میری توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للعالمین۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے۔ اب جب نصیحت آ گئی تو اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے کہ وشفاء لما فی الصدور، جو دلوں کے اندر قدورتیں ہیں، جو دلوں کے اندر کفر ہے، جو دلوں کے اندر نفاق ہے، جو دلوں کے اندر بغض ہے، جو دلوں کے اندر حسد ہے، جو دلوں کے اندر کینہ ہے، یہ ساری کی ساری بیماریاں یہ اللہ کا قرآن نکال لیتا ہے۔ جب یہ ساری کی ساری بیماریاں دل سے نکل جاتی ہیں تو پھر اب تیسرا سٹیپ کیا ہے کہ وہدن، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ہدایت آ جاتی ہے تو پھر اب چوتھا اور آخری سٹیپ کیا ہے کہ ورحمۃ للعالمین، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے۔ مرحلہ وار ترتیب کے ساتھ یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو میں نے یہ آیت اس لیے بیان کی کہ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھ لیجئے، پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب ترتیب کیا ہے؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اللہ نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ میں آ گئی میری؟ جو ولی ہے وہ ولی ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جو نبی ہے وہ نبی ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے۔ صرف بات یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہر کسی کو اس کے مرتبے کے اندر رکھیے، ہر کسی کو اس کے مقام کے اندر رکھیے، کسی کو بھی اس کے مقام اور مرتبے سے اتنا اونچا نہ کر دیجئے کہ اس کو خدا کے ہمسر لا کر کھڑا کر دیں۔ خدا تو اپنے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، سورہ اخلاص تو سب کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے ہمسر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کی تمام مخلوقات میں سے نبیوں کو بھی پیدا کیا ہے، ولیوں کو بھی پیدا کیا ہے، لیکن رکھا ان کو مخلوق کے درجے میں ہے، ان کو خالق کے درجے میں اللہ نہیں لے کر آئے۔ اللہ نے اپنی ایک الگ تھلگ پہچان بتلائی ہے، اپنے نبی کی الگ پہچان بتلائی ہے، اپنے نیک بندوں کی الگ پہچان بتلائی ہے۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے نیک لوگ ہیں ان کی عزت، ان کا احترام، ان سے عقیدت کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن ان کو خدا یا خدا کا رشتہ دار سمجھنا یہ ہمارے دین کی تعلیمات نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔